بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے۔ میں ماہر امراض قلب ہوں۔ آج اگین میرا اپنا ٹاپک نہیں لیکن وقت کی ضرورت، اور وہ ہے ہیٹ سٹروک۔ بڑا شور سنتے ہیں پچھلے کئی سالوں میں۔ اس ہیٹ سٹروک کے نتیجے میں کافی اموات واقع ہوئی ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں آپ کو ہیٹ سٹروک کے بجائے اس سے تھوڑی دیر پہلے کا مرحلہ، جسے ہم ہیٹ ایگزوشن کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دوں، تاکہ ہر آدمی خود یا اپنے اطراف میں کسی بھی آدمی کو یہ چیز کنوے کر دے گا، اور انسان خود اپنے آپ کو اس ہیٹ ایگزوشن کے ہی سٹیج پر ٹیک کیئر کر لے گا، تو انشاءاللہ ہیٹ سٹروک کا معاملہ آئے گا ہی نہیں۔ ہم شور مچاتے ہیں ہیٹ سٹروک سینٹر اور یہ اور وہ۔ ہیٹ سٹروک بڑی کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کی مورٹیلٹی یعنی اس کنڈیشن میں مرنے کے چانسز 20 to 30% ہوتے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جب آپ کے آرگنز میں irreversible ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو، یہ بڑی سمپل چیز ہے، پریونٹیبل ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کر لی جائے، اپنا خیال یا اپنے اطراف لوگوں کا خیال رکھ لیں گے تو لوگ انشاءاللہ ہیٹ سٹروک سے بچ جائیں گے۔ پہلے میں آپ کو بیسک باڈی ٹیمپریچر مینجمنٹ بتاتا ہوں۔ اللہ کا اتنا زبردست نظام ہے، آپ اے سی چلاتے ہیں اور ریموٹ سے کم کرتے ہیں، ہیٹر کے لیے گرمی لاتے ہیں۔ خدا نے آپ کے جسم کو اتنا زبردست نظام دیا ہے کہ اس پورے سکن پر آپ کے، یعنی جو بھی ایکسپوز ایریاز ہیں ان پہ سینسرز لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک نارمل باڈی کور ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں باڈی اپنے تمام فنکشنز کر رہی ہوتی ہے۔ اس ٹیمپریچر میں کوئی میجر چینج آئے تو باڈی کے فنکشن افیکٹ ہونے لگتے ہیں۔ اس ٹیمپریچر یہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ انٹرنل میٹابولک سسٹم، جو ساری فیکٹری ایک ایک خلیہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسل کنٹریکشن، یہ بھی ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے۔ یہ سب دونوں مل کے ایک باڈی ٹیمپریچر رکھتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، برین میں وہ سینٹر قائم ہے، ہائپوتھلمس اسے کہتے ہیں، جہاں اسکن سے سینسرز، اگر ماحول سرد ہو جائے، سردی ہو جائے تو کیا ہوگا، سینسرز دماغ کے پاس جائیں گے، دماغ کیا کرے گا، اب نالیوں میں سکڑاؤ کر دے گا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہیٹ کنزرو ہوگی، جسم کی ہیٹ نکلے گی نہیں۔ اور دوسرا مسل کنٹریکشن، آپ دیکھیں گے بہت سردی کی حالت میں لوگ ایسے شیور کرنے لگتے ہیں، تو یہ مسل کنٹریکشن بھی کیا کرتی ہے، ہیٹ جنریٹ کرتی ہے۔ سملرلی اگر ماحول میں گرمی بڑھ جائے گی، دماغ کو یہ سینسرز فوراً اس چیز کا احساس دلائیں گے، اور دماغ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا، ایک تو ویزو ڈائلیٹیشن، نالیوں کو کھول دے گا، اور دوسری چیز سویٹنگ کرے گا، جسم سے رطوبتوں کا اخراج، ایویپریشن، جس کے ذریعے سے گرمی۔ اچھا، کسی حد تک جب تھوڑے ڈیوریشن تک یہ چیز ہوگی تو دماغ اس طرح سے جسم کے ذریعے سے اس ٹیمپریچر کے ڈفرینس کو مینٹین کر لیتا ہے۔ لیکن آپ اس انٹرنل جسم کے ٹیمپریچر سے انوائرمنٹل ٹیمپریچر کے فرق میں بہت زیادہ دیر ایکسپوز رہیں گے، تو یہ جو میکانزم ہے فار ہیٹ ڈسپرشن یا ہیٹ کے نکالنے کا میکانزم، یہ میکانزم باعث بنے گا آہستہ آہستہ آپ کے اندر بلڈ پریشر کی کمی کا۔ وہ کیسے؟ ویزو ڈائلیٹیشن ہو رہی ہے، نالیاں کھل رہی ہیں، اور سویٹنگ کے ذریعے سے آپ کے جسم سے فلوئڈ نکلتا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جسم میں پریشر کم ہوں گے۔ پریشر کم ہونے کی صورت میں سب سے پہلا اثر دماغ پر آتا ہے، آپ میں اریٹیبلٹی بڑھنی شروع ہو جائے گی، آپ کو کمزوری، نکاہت، ویکنس، سکن میں لالی آ جائے گی، یعنی بہت ہی ایک کمزوری اور ویکنس کی کیفیت آنی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، ینگ لوگوں میں کیا ہوتا ہے، کمپنسیٹری میکانزمز بڑے اسٹرانگ ہیں، وہ اس کو پک کر لیتے ہیں، فوری طور پہ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ سے ہٹا کے پانی پی لیا، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، وہ فوراً کمپنسیٹ ہو جاتا ہے۔ زیادہ جو پرابلم آتی ہے اس صورتحال میں، اس موسم میں، وہ ایک ایکسٹریمز آف ایجز، بہت چھوٹے یا بہت بزرگ لوگ، اور خاص طور پہ بزرگ لوگ، بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو بزرگ لوگ آپ کے گھر میں کہیں موجود ہیں، یا کچھ ایسے بزرگ ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، عام حالات میں وہ 25 30 32 کے ٹیمپریچر پہ نکلتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی، ایسے آ جا کر لیتے ہیں،
لیکن اس انوائرمنٹ میں جب وہ دور پیدل چل کے مسجد کی طرف جائیں گے، وہاں سے آئیں گے، تو وہ شاید اس سچویشن کو کوپ نہ کر پائیں. وہ ہائپر ٹینشن ڈائریکٹ اسٹریٹ اسٹروک تو نہیں کرتی، اس سے پوسچرل ہائپر ٹینشن میں یہ لوگ اکثر گرتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں گرنے کی وجہ سے، گھروں میں کسی کونے میں پڑے ہوئے ہیں، لائٹ چلی گئی، کسی سے انہوں نے پانی نہیں مانگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگین وہی چیز کہ اٹھے، چکر سا آیا اور گر گئے. آپ سمجھیں گے وہ ہیٹ ایگزوشن والی سٹیج تھی. تو ہیٹ ایگزوشن کیا ہے کہ ایکسیسو ہاٹ انوائرمنٹ میں آپ کے جسم سے پانی کا نکلنا، ویزو ڈائلیٹیشن ہونا، پریشر کم ہونا. اس میں آپ نے اپنے آپ کو نوٹس نہیں کیا. کرنا کیا ہے کہ ہیٹ ایگزوشن ہو ہی نہ، پانی زیادہ پیتے رہیں، ڈھیلے اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہننا. دوسرا، جہاں آپ کو گرمی میں ذرا سا احساس ہوا کہ دماغ میں اریٹیبلٹی آ رہی ہے، جسم میں نقاہت، کمزوری، پسینہ حد سے زیادہ نکل آیا، فوری ایک 2 سے 3 منٹ کا ریسٹ لے کے کسی کو سائے والی جگہ پہ گئے، ایسی جگہ جہاں ہوا چل رہی ہو، آپ کا پسینہ فوراً ڈسپرس ہوا، کچھ تھوڑا سا پانی پی لیا. پانی کے ساتھ اچھا ہے نمکیات کو کور کرنے کے لیے تھوڑا بہت ORS یا اس ٹائپ کی چیز بھی لے لی، اسپیشلی وہ لوگ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں یا باہر کام کرتے ہیں. دوسرے، گھر کی خواتین، مڈل ایج خواتین، یہ ان ایکسپیکٹڈلی بہت سارا کام کر جاتی ہیں، سودا لینے بھی جا رہی ہیں، گھر میں آ رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، گھر کے ایسے کونوں میں کام کر رہی ہیں جہاں ہوا کا گزر نہیں ہے، پسینہ حد سے زیادہ نکل رہا ہے، اور اس کو وہ روز کا معمول سمجھتے ہوئے کہتی ہیں یہ تو ہمارا روز کا کام ہے، چلو اور کر لیں اور کر لیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگین وہ ہائپر ٹینشن ہوگا، کہیں آپ گر جائیں گی. تو فوری طور پہ ایسی صورتحال میں کیا ہوا؟ اپنے کاموں کے درمیان تھوڑا سا 3 سے 5 منٹ کا ریسٹ لے کے تھوڑی دیر پنگے کچن میں جاتی ہیں، کچن میں اس قدر گرمی، اس کی بھاپ، یہ وہ، تو 3 سے 5 منٹ کا ریسٹ لیں، اپنا وہ پسینہ سکھا لیں، تھوڑا سا پانی پئیں، پھر ری سٹارٹ کر لیں کام. یعنی اپنے آپ کو پک کرنا ہے ہیٹ ایگزوشن کی سٹیٹ پہ، جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. ہیٹ سٹروک اس سے بعد کا معاملہ ہوتا ہے جب وہ آپ اس کو نوٹس نہیں کرتے، جسم یعنی دماغ تھک جاتا ہے اس ایفرٹ کو کرتے کرتے، اچانک پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پریشر کو قائم کرنے کے لیے ویزو کنسٹرکشن شروع کرتا ہے، مسلز میں چینج آنا. اتنی زیادہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جب جسم رہے گا تو انٹرنل سسٹم سارا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی لمٹ کیا ہے کہ مسل بریک ڈاؤن ہوگا، آپ کے سارے آرگن ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریونٹیبل چیز ہے. اپنے آپ کو ہیٹ ایگزوشن پہ پک کریں. اپنے آپ کو گرمی میں کام کرنا مجبوری ہے تو ریسٹ لیتے رہیں، پانی پیتے رہیں، نمکیات لیتے رہیں، سر پہ کوئی کپڑا رکھیں، گردن پہ کپڑا رکھیں، وہ تمام جگہیں جو ایکسپوز ہیں کم سے کم ایکسپوز ہوں. خواتین خاص طور پہ جو برقع لیتی ہیں، برائے مہربانی ڈھیلا اور ہلکے رنگ کا برقع رہیں. تھوڑی دیر آ کے جہاں پسینہ زیادہ ہوا تھوڑی دیر سائے میں رہ کے اس پسینے کو دور کیا. تو یہ یعنی بتانے کا مقصد، اس دفعہ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ پریونٹیبل ہے. تو برائے مہربانی اپنے آس پاس لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ یہ چھوٹی بات کا خیال رکھیں، ہیٹ ایگزوشن پہ پک کریں، ہیٹ سٹروک تک نہ جانے دیں. جزاک اللہ سننے.